بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ دو تین بڑی اہم چیزیں ہیں جن پر آج بات کرتے ہیں۔ ایک تو سمجھ نہیں آ رہی کہ انتظامیہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ دفعہ 144 لگا دی گئی ہے، الیکشن 14-15 دن دور ہے۔ آج مسلم لیگ نون نے بھی ایک جلسہ نکالنا ہے، اتوار یعنی جلسہ کرنا ہے، اور اتوار والے دن عمران خان صاحب نے کال دے دی ہے کہ تمام جو امیدوار ہیں وہ نکلیں باہر اور بھرپور طریقے سے کیمپین کریں، اور یہاں تک کہہ دیا کہ جو امیدوار نہیں نکلے گا اس کا ٹکٹ بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسے موقع پر دفعہ 144، اور یہ دفعہ 144 جو ہے یہ 12 تاریخ تک لگائی گئی ہے، 12 فروری تک۔ تو اب 8 فروری کو انتخابات ہونے ہیں، تو اس وقت لوگ کیسے آئیں گے؟ کیونکہ عام لفظوں میں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 4 سے زیادہ آدمی ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو پولنگ کیسے ہوگی؟ اور جلسے جلوس اور یہ ایکٹیویٹی ساری، تو کیا انتظامیہ کیا چاہتی ہے، کس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ تو پھر ہم دوسرا اس پر نظر ڈالتے ہیں، اگر جو امیدواروں کا تناسب ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں تو نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جو یہ الیکشن ہے یہ آزاد امیدواروں کے درمیان ہے۔ اگر ہم کمپیریزن میں جائیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 1985 جب ضیاء الحق تھے یہاں حکمران، تو انہوں نے غیر جماعتی انتخابات کروائے تھے، اور تب جو امیدوار تھے ان کی تعداد تقریباً 1100 کے لگ بھگ بنتی تھی جنہوں نے الیکشنز میں حصہ لیا تھا۔ لیکن اب اگر ہم نظر ڈالیں اس وقت جو آزاد امیدوار ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے، تو ان کی تعداد جو ہے وہ 3000 سے زیادہ ہے، تقریباً 3200-3300 کے لگ بھگ یہ آزاد امیدوار ہیں۔ اور ساری سیاسی جماعتوں کے اگر آپ امیدواروں کو اکٹھا کر لیں تو وہ اس سے بہت کم ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پھر ایک طرح سے غیر جماعتی انتخابات کروائے جا رہے ہیں۔ اور کیا اس سے حکومت حاصل کرنا چاہتی ہے؟ سیاست اگر پاکستان کا مستقبل ہے تو سیاست کا گہرا تعلق ہے سیاسی جماعتوں سے۔ اگر سیاسی جماعتیں مضبوط ہیں، سیاست مضبوط ہوگی۔ سیاست مضبوط ہے تو پھر پاکستان کے ادارے بھی مضبوط ہوں گے، سپریم کورٹ مضبوط ہوگا، پارلیمنٹ مضبوط ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی مضبوط ہوگی، کیونکہ پروسیس جو ہے وہ بھرپور انداز میں کام کر رہا ہوگا۔ لیکن یہاں پر الیکشن 14-15 دن صرف دور ہیں، تو دفعہ 144 ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی جا رہی۔ لیکن یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اجازت ہے کرنے کی، مولانا فضل الرحمان کو بھی اجازت ہے۔ اگر اجازت نہیں ہے تو یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرے، اور وہ سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان کی۔ تو یہ جو الیکشن ہے یہ کوئی وہ استحکام جس کی پاکستان کو ضرورت ہے وہ نہیں لا سکتا، بلکہ آنے والے دنوں میں، اگلے 4-5 دنوں میں ہمیں کنفرنٹیشن نظر آتی ہے۔ اگر کل رات بھی سردار لطیف خان کھوسا ایک ریلی نکالنا چاہتے تھے، ایک جلوس نکالنا چاہتے تھے انتخابی، لیکن ان کے گھر کے باہر پولیس کی بہت بڑی نفری، سینکڑوں کی تعداد میں پولیس والے آ گئے، اور انہوں نے ان کو نکلنے نہیں دیا وہاں پر۔ اب اگر وہ نکلتے ہیں تو کنفرنٹیشن ہوتی ہے، کنفرنٹیشن ہوگی تو ان پر کار سرکار میں مداخلت کا الزام لگا کر پرچہ درج کر لیا جائے گا اور انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو وہ الیکشن کیمپین کیا کریں گے؟ تو کیا اس لیے یہ سب لگایا جا رہا ہے کہ جو بہت سارے تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں، ان کے جو قائدین ہیں، ان کے جو امیدوار ہیں، ان کو آپ راؤنڈ اپ کر لیں اس الزام کے تحت کہ جی آپ نے یہ کیا ہے، 144 کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو ایک بڑی عجیب سی یہ صورتحال ہے۔ اور آج ایک اور امپورٹنٹ جو کیس ہے، جسٹس علی باقر نجفی سنیں گے سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست کہ ان کو آزاد کیوں ڈکلیئر کیا گیا، ان کو تحریک انصاف کا امیدوار ڈکلیئر کیا جائے۔ صرف بلہ جو ہے وہ نشان واپس لیا الیکشن کمیشن نے، لیکن تحریک انصاف بطور ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت کے آج بھی موجود ہے، اور اس کے بڑے دوررس نتائج ہوں گے۔ یہ جو آزاد امیدواروں کو کھڑا کر کے ایک طرح سے ایک کرپشن کے کلچر کو دوبارہ ہوا دی گئی ہے، یعنی اگر امیدوار آزاد ہے اور وہ الیکٹ ہو کے آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو بہت زیادہ وہ جو ایک مال بنانا
اور کرپشن کی طرف اس کو لے جا سکتے ہیں، ترقیاتی فنڈز کے نام پر پیسے دیے جا سکتے ہیں، وزارتیں آفر کی جا سکتی ہیں۔ تو سیاست جمہوریت کو مضبوط کرنے کے نام پر پاکستان میں جو سیاسی عمل ہے اس میں پھر دوبارہ جس طرح 85 میں وسائل ان کر کے، تو تب کیا مقصد تھا 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کا، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو، محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت بہت پاپولر تھی، کہ ان کو دور رکھا جائے۔ اور اب 2024 میں کیا ہے کہ عمران خان کو دور رکھا جائے۔ اور نظام میں دیکھیں 85 کے الیکشن کے بعد ایک نئی کلاس آ گئی تھی، اور وہ سارے نودولتیے تھے، پیسے کی بنیاد پر آئے اور پیسے کی بنیاد پر انہوں نے ووٹ دیے، اور ایک ایسی لاٹ آ گئی جس کو اسٹیبلشمنٹ کھیلتی رہی اپنی مرضی کے ساتھ، کبھی اس طرف، اور ایک پنگ پونگ کر کے انہوں نے سیاسی عمل کو کمزور بنایا۔ اب 2024 میں بھی آزاد امیدواروں کی مدد سے کھیل کھیلا جائے گا، کرپشن دوبارہ ہوگی، اور جو لائلٹیز ہیں اس کا تعلق مفادات سے اور پیسے سے ہو جائے گا، نظریہ دفن ہو جائے گا۔ اس سے صرف اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول زیادہ ہو سکتا ہے، وہ ان کی پوزیشن مضبوط ہو سکتی ہے سیاسی نظام پر، لیکن سیاسی یا جمہوری استحکام جسے ہم کہتے ہیں اس کے آنے کا کوئی امکان نہیں۔ اور یہ بالکل وہی پرانی شراب ہے جو نئی بوتل میں ڈال کے بیچی جا رہی ہے، وہی ضیاء الحق والی سوچ ہے جس کو اب پروموٹ کیا جا رہا ہے، غیر جماعتی انتخابات، اور مقصد یہ ہے کہ آپ عمران خان کو پیچھے ہٹائیں۔ اور اس میں سپریم کورٹ نے اپنا رول پلے کیا۔ بلہ جو تھا انتخابی نشان، وہ سپریم کورٹ نے جب واپس لیا، تو یہ جو کوشش تھی کہ اس جماعتی انتخاب کو ایکچولی غیر جماعتی بنا دیا جائے اور جماعت کو مائنس کر کے لوگوں کو لایا جائے اور پھر ان کو پیسے دے کے ان کی وفاداریاں خرید لی جائیں، اس میں جو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے بلے والا انتخابی نشان تحریک انصاف سے واپس لینا، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اور چیف جسٹس صاحب اس کی رسپانسبلٹی سے نہیں بچ سکیں گے، اس لیے کہ اس نے اس ملک میں وہ ایک دروازہ اب کھلنے جا رہا ہے جس میں کرپشن ہوگی، اور ایک نئی لاٹ جو ہے امیدواروں کی جو جیت کر آئیں گے، تو وہ مالی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کریں گے۔ اس سچویشن کو ناکام بنانے کے لیے سلمان اکرم راجہ کی جو پٹیشن ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ علی باقر نجوی صاحب آج دیکھیں کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے یہ آرڈر کر دیا کہ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے امیدوار کے طور پر سلمان اکرم راجہ صاحب کو دے فارم 33 میں نیا فارم 33 جاری کرے، تو اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے، اور علی باقر نجوی صاحب کا نام بھی پھر سنہرے حروف میں لکھا جائے گا کہ اینڈ پہ آ کے انہوں نے ایک ایسا فیصلہ دیا کہ جس پر امیدوار، کیونکہ سلمان اکرم راجہ اگر بطور تحریک انصاف کے کامیابی حاصل کرتے ہیں تو پھر بہت سارے جو لوگ ہیں، جو آزاد لوگ ہیں، وہ فوری طور پر ان کو جوائن کر سکیں گے، اور تحریک انصاف ایک پارٹی کی طرح اگرچہ اس کے پاس بلہ نہیں بھی ہے تو وہ دوبارہ میدان عمل میں آ سکتی ہے۔ اور یہ جو آزاد امیدواروں کو پیسے کی بنیاد پر، دباؤ کی بنیاد پر، لالچ کی بنیاد پر جو ان کی لائلٹیز آپ خرید لیتے ہیں، اس سے بچت ہو سکتی ہے۔ اجازت اگلے ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔